المقتفی باللہ بنی عباس کا ایک خلیفہ ہے. اس کے دور میں سیلاب آیا شہر مکہ میں، خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو گئیں اور حجر اسود گر پڑا. اور اس وقت یہ طے ہوا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا اور حجر اسود کو نصب کیا جائے گا. ابو القاسم جعفر ابن محمد ابن قولوہ قم کے ایک عالم ہیں اور معصومین کے راوی بھی ہیں. ان تک جب یہ خبر گئی کہ حجر اسود نصب ہوگا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ حجر اسود کو معصوم کے علاوہ کوئی نصب نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی اب یہاں روک دو. تمہیں یاد ہے کہ مکے میں سیلاب آیا تھا، میں نے کسی دن اشارتاً بیان بھی کیا. مکے میں سیلاب آیا، دیواریں منہدم ہو گئیں، حجر اسود گر پڑا اور عربوں نے چاہا کہ اسے نصب کرے، وہ نصب نہ ہوا. پھر پیغمبر اکرم سے درخواست کی گئی اور پیغمبر اکرم نے اسے چادر میں رکھا، قبیلوں سے کہا اسے اٹھاؤ، اور اپنے ہاتھوں سے نصب کیا، وہ نصب ہو گیا. مشہور واقعہ ہے. اچھا پھر دوسری مرتبہ، یوں تو حجر اسود کئی مرتبہ گرا ہے، تو ایک بڑے واقعہ سنا رہا ہوں. یزید نے خانہ کعبہ پر منجنیق سے حملہ کروایا تھا. یہ واقعہ تمہیں معلوم ہے نا؟ معلوم. اچھا اس سے پہلے کیا کروایا تھا اس نے؟ واقع حرم نبوی میں گھوڑے بنوا دیے تھے، مدینے کو تخت و تاراج کروا دیا تھا. اچھا اس سے پہلے کیا کروایا تھا؟ کربلا. تو پہلے کربلا، پھر مدینے پہ حملہ، پھر مکے پہ حملہ. کچھ سمجھ میں آیا؟ کربلا کا حصار جب توڑا ہے اس نے جب نبوت پہ حملہ کیا ہے، اور نبوت کا حصار جب توڑا ہے جب توحید پہ حملہ کیا ہے. میں بہت سیدھی، بہت سامنے کی باتیں کرتا. اچھا بھائی تو منجنیق سے حملہ کروایا یزید نے. حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت قائم تھی مکے میں اور خانہ کعبہ منہدم ہو گیا. اور جب تعمیر کیا گیا سر نو بعد میں، تو جب بھی حجر اسود کو اٹھا کے رکھنے کی کوشش کی زمین پہ گر پڑا. لوگ پریشان ہو گئے. کوئی بوڑھا بولا کہ یہ ٹکے گا اگر اپنی جگہ پر تو دست عصمت سے ٹکے گا، بلاؤ سید سجاد کو. بلاؤ. سید سجاد آئے اور آنے کے بعد انہوں نے حجر اسود کو اٹھایا، اس کی جگہ پر نصب کر دیا. یہ تاریخی واقعات ہیں، اپنے گھر کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں. اب زمانے گزرتے رہے. سن 337 ہجری مقتفی باللہ کی حکومت ہے، اور مقتفی باللہ کی حکومت میں قرامطہ قرمطی قوم تھی. وہ آ کر مکے پہ حملہ کر کے حجر اسود اکھاڑ کے لے گئی. بعد میں مسلمانوں نے قرمطیوں پہ حملہ کیا، انہیں بحرین کے قریب شکست فاش دی. اب یہ سچویشن ذہن میں ہے کہ سن 255 ہجری میرے 12ویں امام کی ولادت کا سن، 8 ربیع الاول سن 260 ہجری کو 11ویں امام کی شہادت، اور سن 260 ہجری کی 9 ربیع الاول میرے 12ویں امام کی امامت کا پہلا دن. اب ظاہر ہے کہ بزرگ تو جانتے ہیں، یہ تو میں نوجوانوں تک کچھ معلومات عامہ پہنچا رہا ہوں. ہو گئی بات. سن 260 جب سے امامت کا آغاز ہوا نا، وہ پیریڈ کہلاتا ہے 74-75 سال کا غیبت صغریٰ. تو 260 سے 329 ہجری تک غیبت صغریٰ، اس میں نواب اربعات ہے. کبھی پھر صحیح، خدا کی قسم موقع نہیں ہوتا کہ اس شہزادے کا تذکرہ کیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ موقع نہیں ہوتا، لیکن جی چاہتا ہے کہ یہ واقعہ چھوٹا تھا واقعہ سنتے جاؤ، بس بہت چھوٹا تھا واقعہ. تو سن 329 ہجری سے غیبت کبریٰ کا آغاز کہ اب کوئی ملے گا نہیں. اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ سن 337 ہجری کا. 29 30 31 32 33 34 35 36 37، میں نے چونکہ 29 کو شامل کر لیا تو یہ 9 سال بنے. 8 سال بعد غیبت کبریٰ کے 8 سال بعد کا یہ واقعہ ہے. جعفر ابن محمد ابن قولوہ چلا قم سے کہ میں خانہ کعبہ کے قریب پہنچ کر کھڑا ہوا غیبت کبریٰ کے 8 سال کے بعد. ٹھیک. اور وہ شخص جس کے دست مطہر سے حجر اسود نصب ہو جائے گا، میں اس کا دامن تھام لوں گا. وہ یہ زمانے کا امام. وہ چلا قم سے بغداد آیا، بغداد میں بیمار ہوا اور اتنا بیمار کہ صاحب فراش ہو گیا. جعفر ابن محمد ابن قولوہ، یہ سن یاد رکھنا، 337 کی. ٹھیک. اتنا بیمار ہوا کہ اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا. اس نے سوچا کہ یہ وقت تو ضائع ہو جائے گا
اور حجر اسود کی تنصیب کا دن قریب آ گیا ہے. اس نے ایک شخص کو بلایا, اس کا نام ہے ابن ہشام. تاریخ نے لکھا ابن ہشام. اسے ایک خط دیا کہ جو شخص حجر اسود کو نصب کرے اس کے ہاتھ میں یہ خط دے دینا. اس کے ہاتھ اس میں لکھا, فرزند رسول آپ پر اللہ کا سلام ہو, میں آپ کی زیارت کے لیے آ رہا تھا لیکن بیمار ہو گیا. پہلا سوال یہ ہے کہ میں اس بیماری سے بچ جاؤں گا یا نہیں, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں اگر اس بیماری سے بچ گیا تو کتنے سال زندہ رہوں گا. بس کہا یہ اس شخص کو دینا جو حجر اسود کو نصب کر دے, اور اس کا جواب لے آنا. ابن ہشام چلا اور پوری طاقت کے ساتھ وہ اس مقام پہ پہنچ گیا جہاں حجر اسود نصب ہونے والا تھا. اس نے دیکھا کہ بڑے بڑے اراکین سلطنت وہ جاتے ہیں باوضو غسل کر کے اور حجر اسود کو رکھتے ہوئے گر پڑتا ہے. اور ایک مجمع میں ایک حیرانی کا عالم ہے کہ بھئی کیسے نصب ہوگا. مجمع ابھی داہنے بائیں دیکھ رہا تھا کہ ایک خوبصورت نوجوان مجمع کے اندر سے نکلا, آگے بڑھا, داہنے ہاتھ سے پتھر کو اٹھایا, اسے نصب کیا اور واپس چلا. راوی کہتا ہے کہ مجمع اس واقعے سے اتنا حیرت زدہ ہو گیا کہ خوشیوں میں مبہوت ہو کے رہ گیا, اور لوگوں کی نگاہ اس جوان پہ نہیں پڑی. وہ جوان چلا, ابن ہشام اس کے پیچھے دوڑا, مجمع سے وہ جوان نکلا. ابن ہشام کہتا ہے کہ وہ بہت آہستہ جا رہا تھا اور میں اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا, لیکن میں پہنچ نہیں پا رہا تھا اس تک. میں نے پکار کے کہا بھائی اپنا ہاتھ تو لے لے. وہ جوان رکا, کہنے لگا جعفر ابن محمد کو میرا سلام پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ اس مرض میں تمہاری موت نہیں ہے اور ابھی 30 سال اور زندہ رہو گے. اس نے آ کے جب پیغام دیا ہے تو اسی دن جعفر ابن محمد ابن قولبہ صحیح و سالم ہوئے اور 30 سال تک زندہ رہے. سن 367 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے اس واقعے کو خود اپنی کتاب میں لکھا.